السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فصل 64، شیطانی گناہ۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا تجرید الہی اور تجرید توحید، تو یہ اسی کی تفصیل کہ اپنے دل کو غیر اللہ سے خالی کر لینا۔ شیطانی گناہ یہ ہیں کہ حسد، جیلسی، بغض، کینہ، بغی، زیادتی اور عدوان، یہ بھی زیادتی، غل یعنی کینہ، غش، دھوکہ، مکر و خداع، مکر کسی کے خلاف چال چلنا، خدا دھوکہ وغیرہ کے ذریعے شیطان کی مشابہت کی جائے، یہ ساری شیطانی صفات ہیں اور اس کی راہ اختیار کی جائے۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے سے جالس ہیں، ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، تو یہ سب کیا ہے؟ شیطانی اعمال، ان کے اندر شیطان ہے۔ گناہوں کے ارتکاب کی کسی کو ترغیب دی جائے یا حکم دیا جائے، گناہوں کی تعریف کی جائے، ان برائیوں کو اچھا سمجھا جائے، اطاعت الہی سے کسی کو روکا جائے، کوئی اچھا کر رہا ہو تو اس کو منع کر دیا جائے، اس کے کرنے کا کیا فائدہ، چاہے ڈائریکٹ یا مذاق اڑا کے، اور منہیات جس سے روکا گیا ہے اس کی ترغیب دی جائے، دین الہی میں بدعتیں پیدا کی جائیں، یہ بھی شیطان کا کام ہے، کیونکہ جو دین نہیں اس کو دین بنا کے دکھاتا ہے تاکہ لوگ پھر اس کے پھندے میں آ جائیں، نیکی سمجھ کے اس کو شوق سے کریں جو ویسے نہیں کرنے والے تھے۔ بدعات اور گمراہیوں کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، نہ صرف یہ کہ خود غلط کام کیے جائیں، اوروں کو بھی دعوت دی جائے۔ ان گناہوں کے مفاسد اور خرابیاں قریب قریب پہلی قسم کے گناہوں کی سی ہیں، گو ان سے کچھ کم صحیح، یعنی صرف شرک ہی بڑی برائی نہیں ہے، کسی کے لیے دل میں حسد، کینہ، بغض رکھنا بھی غلط بات ہے، شیطانی کام ہے اور کچھ کم جرم نہیں، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے دل کا حال تو ہم ہی جانتے ہیں نا، کوئی اور نہیں جانتا، اس لیے علاج ہمیں خود ہی کرنا ہوگا، اپنا محاسبہ خود کرنا ہوگا، اپنی صفائی خود ہی کرنی ہوگی۔ تو اب اگر اپنے دل کے اندر آپ کسی کے لیے بدگمانی، حسد، کینہ، برے جذبات رکھتے ہیں تو اس کے لیے دو چیزیں ہو سکتی، ایک تو یہ کہ آپ اس شخص کی اچھائیاں، خوبیاں دیکھ کر اس کی غلطیوں، برائیوں کو معاف کر دیں اور ان کو بھلانے کی کوشش کریں حد الوسع۔ دوسرا یہ کہ تعویل کر لیں کہ نہیں، چونکہ وہ ایسا کرتا ہے تو اس لیے میرا خیال کوئی غلط تھوڑی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا، لیکن وہ خیال رہا کہاں؟ کس کے دل میں، کس کے جوارح میں، کس کے اندر؟ آپ کے اندر۔ تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ آپ کو ہو رہی ہے۔ مشکل کس کو ہو رہی ہے؟ آپ کو ہو رہی ہے۔ لیکن جس دن آپ یہ سیکھ جائیں گے کہ سارے انسان ہیں، کمزور ہیں، یہ فلاں کی یہ ویکنس ہے، جانے دو، چھوڑو اس کو، مجھے اس کی خوبیوں کو دیکھنا ہے اور ان کو یاد رکھنا ہے، آپ دیکھیں، آپ یقین کریں، آپ کا اپنا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ اس کو تو نہ آپ کی پہلی کیفیت سے کوئی نقصان تھا اور نہ دوسری سے کوئی فائدہ، لیکن پہلی سے نقصان بھی آپ کو تھا اور دوسری کا فائدہ بھی آپ کو ہے۔ بات صرف سوچ کی ہے۔ جی آپ فرمائیے۔ جی، جو اللہ کے لیے بغض رکھتے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے نا، وہ تو ایمان کی حمیت کے تحت ہوتا ہے اور وہ تو ایمان جاگ رہا ہوتا ہے انسان کا، وہ تو پھر ایک نعیم ہوتا ہے۔ بغض کسی کے بارے میں دل میں برے جذبات رکھنا اور پھر اس کی بنا پر اس سے دشمنی پال لینا اور اس جذبے کی وجہ سے اس کے ساتھ برا سلوک کرنا، اس کے سامنے، اس کے پیچھے اس کی برائی کرنا اور اس کی کوئی کامیابی پھر اچھی نہ لگنا، کیونکہ وہ پھر یہ سارے رشتہ دار ہیں آپس میں، حسد، کینہ، بغض، بغی، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سپورٹ کرتے ہیں۔ جب ایک چیز آتی ہے تو دوسرے کو بلا لیتا ہے، تیسرے کو، سارا قبیلہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ حسد کو نکال دیں گے باقی چیزیں خود ہی نکل جائیں گی۔ حسد کو پازیٹو میں تبدیل کر لیں۔ حسد کیا ہے؟ کہ کسی کی اچھائی دیکھ کے خوش نہ ہونا۔ جب آپ دوسروں کی اچھائیوں کو اچھی نظر سے دیکھ کے اپریشیٹ کرنے لگیں گے، اس کے بھی جذبات آپ کے لیے بدل جائیں گے، آئندہ اس کا رویہ بھی تبدیل ہوگا،
اور خود آپ کے اندر سے بھی باقی چیزیں رخصت ہونے لگیں گی. اگلی چیزوں کو رستہ نہیں ملے گا کیونکہ آگے کھڑا ہے سب سے دروازے پہ. ٹھیک ہے؟ اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.